هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. زندگی کے کئی ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے انسان کی تعلیمی زندگی، ایک اہم ترین شعبہ ہے انسان کی روزگار والی زندگی، معاشی زندگی، کمانے کے ذرائع کیا ہیں. اسی طرح سے انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے سماجی زندگی، سوشل لائف. ایسے انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے ازدواجی زندگی، فیملی لائف. اسی طرح سے انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے دینی زندگی، کہ میری زندگی میں دین کتنا ہے. ان میں سے ہر شعبہ اہم ہے. جیسے انسان کی زندگی کے لیے تعلیمی زندگی، معاشی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، جو سائنٹسٹ ہوں گے ان کی سائنسی زندگی، جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوں گے ان کی دعوتی زندگی، جو علمی دنیا میں ہیں ان کی علمی زندگی. آپ کی علمی زندگی کے کارنامے کیا کیا ہیں؟ کسی بڑے مصنف سے پوچھا جاتا ہے علمی زندگی کے کارنامے کیا ہیں. جو ریسرچ کرنے والے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی تحقیقاتی کارنامے کیا کیا ہیں. اسی طرح سے ایک اہم ترین شعبہ ہے انسان کی ازدواجی زندگی. ازدواجی زندگی کا مطلب فیملی لائف، یعنی نکاح ہوا، نکاح اگر ہوا ہے تو وہ کامیاب ہوا، اولادیں کیا ہوئیں، اطمینان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے یا نہیں، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، یہ سارا اسی پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ کو طاقت تھی کہ وہ آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح انسانوں کو اتارتا، زمین سے پھولوں کی طرح سے انسانوں کو اگا دیتا، مگر اللہ نے ان دو میں سے تیسرا طریقہ تھا. درختوں پر جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں ایسے درختوں پر انسان بھی پیدا ہو جاتے. اس کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ کو قدرت تھی کوئی اور طریقہ اختیار کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ ایک آیت ایک مضمون 3-4 جگہ بیان کیا. اس میں ایک جگہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تمہارے سامنے مردہ زمین مثال ہے کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، تمہارے سامنے مردہ زمین مثال ہے، میں اس مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہوں. اب اس کو سوچنا ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ. کہ دیکھو یہاں کے ماحول میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس وقت گرمیوں کا موسم ہے، گرمیاں ختم ہونے کے قریب ہیں، مکھیاں بھی ہیں، مچھر بھی ہیں، قسم قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، اور رات کو آپ چاروں طرف سے دیکھیں گے قسم قسم کی ٹیں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. یہ سب اس وقت ہیں. جو ہی سردیاں آئیں گی یہ سب ختم ہو جائیں گے. نہ مکھی، نہ مچھر، نہ پونپھر، نہ تتلیاں، نہ فضائی کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ وہ جو راتوں کا آوازیں نکالتے ہیں اور قسم قسم کی آوازیں نکالتے ہیں گھاسوں کے اندر سے وہ کونتے ہیں. وہ کبھی سوچنا چاہیے اللہ کی قدرت ہے، کیا کیا بنایا ہے اللہ نے. یہ جو جانور آوازیں رات کو نکال رہے ہیں پورے کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جس گاؤں میں جائیں گے وہاں وہ آوازیں نکال رہے ہوں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں وہ منہ سے آواز نکالتے ہیں. وہ منہ سے نہیں نکالتے ہیں، وہ اپنے ٹانگوں کو مارتے ہیں، اور ٹانگوں کو مار کر اس سے وہ آوازیں نکلتی ہیں. ٹھیک، اور ساری رات آوازیں آتی رہتی ہیں. خبر تو جو بوزمند شہر کے وشمج، سب اللہ کی قدرت. تو اللہ کو اب اللہ تعالیٰ شانہ کیا کہتے ہیں، سردیاں آئیں گی یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہی گرمیاں آ جائیں گی یہ سارے پیدا ہو جائیں گے. پھر یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں. بس ٹھیک اسی طرح سے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو ایسے اللہ تعالیٰ شانہ کسی بھی ذریعے سے انسانوں کو پیدا کر سکتے تھے، مگر اللہ نے نظام یہ بنایا کہ ایک کو میل ایک کو فیمیل، جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی، کہ مرد اور عورت، نر اور مادہ، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا جائے گا. رشتہ کرنے کے بعد پھر یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگیں گے. یہ نر جو ہے یہ مادہ کی ضروریات پوری کرے گا، مادہ جو ہے وہ نر کی ضروریات پوری کریں گی، اور اس کے بعد پھر آگے نسل بنے گی. یہ ہے وہ طریقہ، اسی کو کہتے ہیں فیملی لائف. تو ازدواجی زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے. یہ جو ازدواجی زندگی اس کے لیے نکاح اہم ترین ذریعہ ہے، اور باقی کسی مذہب میں نکاح کو
کسی مذہب میں نکاح کو عبادت کا درجہ نہیں دیا گیا، اسلام میں نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ ہر مذہب میں نکاح جو ہے یہ سماجی کام ہے، یہ گھریلو کام ہے، یہ گھر کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ جنسی ضرورت پورا کرنے کا عمل ہے، یہ اپنے گھر کو آباد کرنے کا عمل ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں نکاح عبادت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، عبادت کرو، نکاح کرو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایک مرتبہ حضور کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یہ بتائیے اللہ کے نبی رات کو عبادت کیسے کرتے ہیں اور دن کیسے گزارتے ہیں، گھر کی پرائیویٹ زندگی بتائیے کیسی ہے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کبھی رات بھر عبادت کرتے ہیں اور کبھی مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور کبھی اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ان صحابہ نے سنا وہ حیران ہو گئے، کہنے لگا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، پھر جتنا اللہ کے نبی کر رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے کہا آج کے بعد میں کبھی دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، مسلسل عبادت۔ تیسرے نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، نہ نکاح کروں گا، نہ اولاد کی مصیبت پریشانی آئے گی، بے نکاح کے رہوں گا اور اپنے آپ کو عبادت۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی معلوم ہوا، آپ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کیے ہیں، یہ میری زندگی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طرز زندگی کو قبول نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی، میرا راستہ یہی ہے۔ تو نکاح کو گویا عبادت ہے۔ یہ ایک طرف سے اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا، دوسری طرف سے اسلام کہتا ہے نکاح جلد کرو، آسان کرو، رسموں سے بچا کر کے کرو، اور ہم تمام لوگ ان دونوں حکموں کے مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نکاح جلدی نہیں کریں گے یہاں تک کہ جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اور جوانی کی زندگی میں ہمارے نوجوان تڑپتے رہیں گے۔ بہت مشکل ہے گناہوں سے بچنا، مگر کوشش کرتے ہیں اپنے آپ سے گناہ کے بچائیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ شاید ناکام بھی ہو جاتے ہوں گے کیونکہ جوانی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور ہمارا سماجی سسٹم یہ ہے کہ جناب ابھی نکاح کی بات ہی مت کرنا، ابھی تو آپ کو پڑھنا ہے، پھر ڈگریاں لینی ہیں، پھر جب جاب کرو گے پہلے پانی زنگا پہلے لکھاڑا گیسے آن سوریل سے نہیں تم سوچو پاتا پتہ سوچن پتہ کوتاہ کال لگے سوچنے، کتنے سال لگیں گے سوچنے میں اور انتخاب کرنے میں، پھر رسموں کے مطابق انتخاب ہوگا، پھر اپنی چوائس کے انتخاب ہوں گے، اس انتخاب میں نہ جانے کتنا وقت لگے گا، تب تک یہ جوان تڑپتے بلکتے رہیں گے اور زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ کیوں زبان پر لائیں گے؟ ساری ونک تو چپڑ بے شرم، یہ ہے وہ مصیبت آج کے اس نوجوان پر، میٹھا ظلم اوپر سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب شادیاں کریں گے تو شادیوں کا طوفان جو چل رہا ہے، اللہ اکبر، ہر سال سمجھاتے ہیں رسمیں کم کرو، اگلے سال جب آتی ہے تو سوئی اوپر جا چکی ہوتی ہے، ہر اگلے سال سوئی آگے۔ اب تو جناب یہاں میرج ہالوں میں سسٹم شروع ہو گیا، اور اس قدر فضول خرچیاں، اس قدر ڈانس ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بھائی نے بتایا کہ لگا جناب ہم ایک گھر وہاں شادی میں گئے، وہاں بوڑھی عورتیں بھی ناچ رہی تھی۔ اب بوڑھیاؤں کو ادھر سے ناچنا آتا نہیں ہے، ناچنا سیکھا نہیں، مگر وہ بھی ناچ رہی ہے۔ تو ہم نے اس مرد سے کہا بھائی شرم کرو، یا بوڑھیا بھی ناچ رہی ہے تمہارے؟ اس نے کہا کیا پرواہ۔ تو ہم نے جب اسے کہا یار پرواہی کی بات ہے اسلام، اس نے کہا جس اسلام میں یہ حرام ہو اشن سے اسلام کی ضرورت۔ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہنے لگا ہم اسی وقت نکل آئے واپس۔ ہم نے کہا یہ گو تو ہی مبارک، نوبت یہاں تک آئی ہے کہ بوڑھی عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری بوڑھی عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہیں۔ اس نے کہا کیا پرواہ ہے؟ کہا بھائی یہ تو اسلام، کہا لگا جس اسلام میں یہ حرام ہوگا اشن اسلام کی ضرورت۔ نوبت یہاں تک آئی ہے۔ تو فضول خرچوں کے طوفان میں دولتیں ختم، اور صاحب ڈیکوریشن پر کتنا خرچہ، پھر میرج ہال بک کرنے پر کتنے خرچے، پھر کھانوں پر کتنے خرچے، بلکہ ہر چیز پر کمپٹیشن ہے۔ اب تو جناب دعوتی کارڈوں پر بھی کمپٹیشن ہے کہ دلی سے چھپا کر کے لایا کہ بنگلور سے چھپا کر کے لایا، کس کا 100 روپے کا کارڈ ہے، کس کا 200 روپے کا کارڈ ہے۔ یہاں تک کہ ایک نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ میں نے کارڈ تیار کیا ہے 1000 روپے کا، تو 1000 روپے کا کارڈ ہے۔ اب اس میں 1000 میں کیا کیا رہا ہوگا واللہ عالم، لیکن 1000 روپے کا کارڈ۔ تو فضول خرچوں کا طوفان ہے، ایک دیر سے نکاح کرنے، فضول خرچوں کا طوفان۔ ان دو خرابیوں کی وجہ سے ہمارے سماج میں کتنے جرائم چل رہے ہیں،
آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور اگر اندر جا کر کے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ لڑکیوں کے گناہ کتنے، لڑکیوں کے گناہ کتنے، اور ان گناہوں میں گھروں کے اندر عذاب کتنا ہے، اور کتنے عرصے تک لوگوں کو پیسنا پڑتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کاش یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں، ایک تو ہمارے رشتے جلدی ہونے لگیں، اور دوسرے کم خرچوں کے ساتھ رشتے ہونے لگیں، تو ہم ایک دم بے شمار ٹینشنوں سے بچ جائیں گے، وقت بچے گا، پیسہ بچے گا، فضول خرچیاں بچیں گی، اور گناہوں سے معاشرہ بہت حد تک پاک صاف ہو جائے گا۔ جب جوانی کی آگ میں جل رہے ہیں اور اس میں ظاہر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد طرح طرح کی گناہ ہو رہے ہیں۔ چاچا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قسم قسم کے گناہ جتنے ہمارے اس سماج میں اس وقت ہیں، اور وہ گھروں میں بھی، ہوٹلوں میں، دفتروں میں، سکولوں میں، یہ جو ہیں یہ کیفٹیریاؤں میں، ہاؤس بوٹوں میں، پارکوں میں، گھومنے کی جگہوں پر، یہ شکاروں میں، کہ جب لڑکا اور لڑکے نکلیں گے اور پہلے گھر والوں سے کہیں گے ہم جا رہے ہیں حضرت بل، اور پھر وہاں سے شکارے میں بیٹھیں گے، اور 2.5-3 گھنٹے کے بعد وہ آگے پار پہنچیں گے نشاط شالمار جا کر کے۔ دو میں اب مجھے خود ایک شکارے والے نے بتایا کہ لگے یا اس روزگار اس کیا کرو، مگر اس پہ تو اچھا جائز ہے ان خطر کیا سے پتہ ہوتے اس کنچا سن کرو۔ کاش نکاح کا نظام ہمارا صحیح ہو جائے، اور نکاح کے اندر جو یہ فضول خرچیاں اور یہ ڈانس اور یہ دکھلاوا اور مقابلہ آرائیاں، یہ سب ختم ہو جائے، نکاح جلد ہوں، آسان ہوں، خرچے بچا کر کے ہوں، تو بہت ساری پریشانیاں۔ اسی میں دوسری خرابی ہو گئی کہ صاحب ایک لڑکا کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور لڑکی دوسری کے ساتھ جڑی، اور یہ آپس میں خود ہی طے کرتے ہیں میں تجھ پر فدا ہوں گا، وہ اس پر فدا، اور یہ فدا ودا کوئی نہیں ہوتا، یہ سب شیطانی چکر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کبھی ایک کے ساتھ جڑیں گے، کبھی دوسرے کے ساتھ جڑیں گے، اس کے ساتھ رشتہ طے کیا ہے خود بخود، گھر والوں نے کہا تمہیں اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اب اگر گھر والوں کی مانتا ہے تو اس سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اور گھر والوں کی نہیں مانتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ انبن ہے۔ ان تمام خرافاتوں میں تباہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی ایک ایک چیز کے بارے میں فرمایا۔ اس میں ایک بات وہ فرمائی، نکاح خفیہ مت کرنا، اعلان کرنا۔ پتہ چلا یہ کوٹوں کے نکاح، یہ کلاس روموں کے نکاح، اور یہ آپس میں بیٹھ کر کے خود ہی نکاح کے فیصلے کرنا، یہ پارکوں میں بیٹھ کر کے نکاح کے فیصلے کرنا غلط ہے۔ دوسرا فرمایا وَجَلُوہا فِي الْمَسَاجِد، نکاح مسجد میں پڑھا کرو، اسی لیے تاکہ نکاح کی تفصیلات سمجھائی جائیں، اور نکاح وَجَلُوہا فِي الْمَسَاجِد۔ اسی لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، جواب آئے گا مسجد۔ نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے، جواب آئے گا جمعے کا دن۔ اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو جواب آئے گا عصر کے بعد۔ اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے، تو جواب آئے گا شوال کا مہینہ، شوال کا مہینہ۔ حالانکہ یہاں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں دون یوزن درمیان گئے اس نے نکاح کرو، کہ خبر کا پہلی چیز قائم چون ہوتی۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں محرم اس نے نکاح کرو، یہ دوسری گمراہی ہے۔ جیسے محرم کے متعلق طرح طرح کی خرافات ہیں، اور ان خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے محرم اس میں کون کرے، کیسے آتا جگہ کربلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام میں سب سے مقدس ترین مہینہ رمضان، اور اس کے بعد سب سے مقدس ترین مہینہ محرم۔ روزے پہلے محرم میں ہی فرض تھے، رمضان میں نہیں تھے، رمضان تو بعد میں آیا، پہلے محرم کے 10 روزے عاشورہ کے دن کے، ٹھیک۔ مگر اب ہم اس ماحول کی وجہ سے طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ یہ جو چاروں طرف یہ بینر لگے ہوئے ہیں آج کل، یہ جو چاروں طرف سے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ایسی خرافات ہوتی ہیں علامہ الحفیظ، اس میں تو کہیں خدا سے بھی آگے پہنچایا گیا ان کو۔ ساری کائنات انہی کے قبضے میں، اب وہ نہیں ہوتے تو اسلام ڈوب چکا ہوتا۔ یہ سب غلط ہے، اسلام کہیں نہیں ڈوبتا۔ کربلا نہ ہوتا تب بھی اسلام تھا، کربلا ہو گیا تب بھی اسلام کربلا پر موقوف تھا۔ کہتے ہیں صاحب اسلام ڈوب جاتا ہے اگر کربلا ہو گیا، اسلام بچ گیا۔ سب غلط ہے یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی غلط ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اسی کی ایک یعنی اسی سے جو برا ذہن بنا ہے، وہ کیا ذہن بنا ہے، محرم میں پہلے کوئی چیز کرو، نکاح کر جانا محرم میں، بالکل غلط ہے یہ۔ محرم میں نکاح کرنا درست، بابرکت، جیسے رمضان میں، جیسے جمعے کے دن، ایسے محرم میں۔ یہ خرافات اپنے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے، درست ہے۔ تو نکاح پڑھنے کا سب بہترین مقام مسجد، نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد، نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین وقت جمعے کا دن، اور جمعے کے بعد یا عصر کے بعد، اور اس کے بعد پھر
محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے۔ نکاح میں اسلام نے صرف ایک چیز لازم کی ہے، وہ ہے مہر، اور وہ مہر بھی رکھا کتنا؟ جتنا لڑکا ادا کر سکتا ہو، جتنا لڑکے کی مالی پوزیشن ہو۔ اور یہ اس وجہ سے اسلام نے کیا کہ نکاح ہر ایک کو کرنا ہے۔ اگر اسلام مقدار طے کر دیتا، اگر مقدار بتا دیتا اتنا مہر کر رکھنا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ واریاہ زیادہ اس کون یوت ادا کرے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس سے زیادہ دے سکتے تھے، کیونکہ بہرحال ہر سوسائٹی میں مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ مالدار کہتا ہے یہ گو کی مہر، یہ کیا گو، اور غریب دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اسی شہر میں ہم نے نکاح کے بارے میں نہیں، اسی شہر میں نکاح پڑھا، ایک نکاح میں ہم نے 11 لاکھ روپے مہر لکھے، اور اسی دن دوسرا نکاح پڑھا تو 9,000 مہر لکھے۔ اچھو نکاح، اچھو مسلمان۔ تو غرض ہے کہ ہر طرح کے مسلمان ہوں گے، اس لیے اسلام نے مہر کی تعداد طے نہیں کی ہے، بس یہ کہا ہے تم آپس میں مشورہ کر کے جتنا مہر طے کرو گے ہمیں قبول ہے، مگر جتنا طے کرو گے اس کو ادا کرنا، اس کو بقایات مت، اس کو باقی مت رکھنا، اس کو ادائیگی نہ کرو گے، کھا ہی جاؤ گے، ادائی نہیں دو گے، یہ بھی نہیں کرنا۔ پہلے زمانے میں تو یہاں کشمیر میں مہر ادا کرنے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی تھی، جناب وفات بھی ہو گئی مہر ابھی تک ادا نہیں ہوا، اور وفاتیں بھی ہو گئی نکاح کاغذ میں لکھا ہوا مہر بقایات۔ تو آج ایک دفعہ یہی شہر سے مجھے ایک لڑکے نے فون کیا، میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بتایا ہوگا، لڑکے نے فون کیا ایسے موج گزرے مجھ مگر مہر چھ بقایا تھے، موج سے گزرے مجھ خاندار سے مرسن کہ زنانہ سے موج میں تو مہر چھ بقایا، بچے اس کے پوچھتے ہیں اچھا موج گزرے مجھ مگر مہر چھ میں بقایا، میں تو بس واریاہ جلدی پہ ہوتے فکر یہ سے بچار کابری مجھ سے واس وہ چوتو فکر پہ مجھ اس کا رہا مہر ادا۔ اب کہتے ہیں اچھا اسلام اس کا حل، مطلب اسے حل لائی چھو، اسلام میں حل ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ جس کو مہر لینا ہے وہ قبر میں بیچاری ہے، اور تمہارا باپ چھوٹ نہیں سکے گا، اس کو پکڑ ضرور ہوگی۔ شکوہ ادا کرے مطلب بس تو کیوں ادا کرے، مگر اس کے باوجود تمہارے باپ کی پکڑ ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے مہر ادا کرنا تھا، وہ ادا اس نے نہیں کیا۔ اب کہنے لگے جی اب حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل یہ ہے کہ تم نکالو مہر کی رقم، یہ باپ کی طرف سے ہم اپنی مری ہوئی ماں کو مہر دے رہے ہیں، لیکن دو گے کس کو وہاں؟ تو اپنے پاس ہی، اور اپنے پاس رکھ کر کے اس کے بعد یہ مہر جو ہے یہ عورت کی وراثت بن کر کے تقسیم ہوگی، اس میں تم کو بھی ملے گا، تمہارے باپ کو بھی ملے گا۔ یعنی عورت گزر جاتی ہے، عورت گزرنے کے بعد اس کی پراپرٹی گزرنے کے بعد تو پراپرٹی جب تقسیم ہوگی تو اس کے باپ کو بھی حصہ ملے گا اگر باپ زندہ ہوگا، اس کی ماں کو بھی حصہ ملے گا اگر ماں زندہ ہوگی، صرف خاندار سے حصہ، اگر خاندار زندہ ہے اس کے اولاد کو بھی حصہ ہوگا۔ تب تمہاری ماں وفات پا چکی ہے، تب اسے اگر کیوں اوسمت چھو کہ پالو زیور سون گولڈ تاکہ مجھ کرو یہ مہر شامل، اور یہ سارا شامل کرنے بعد اب اس کو دوبارہ تقسیم کرو گے، تقسیم کرنے بعد واپس تم ہی لے لو گے۔ مہر ادا کرنے کے لیے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ عقل مند گھر وہ ہے، عقل مند باپ، عقل مند بیٹا وہ ہے کہ جو پہلے ہی دن مہر ادا کرے اور فری ہو جائے۔ ورنہ کبھی کبھی یہاں ہوتا ہے واجب الادا مہر، اور بڑھاپے میں بھی واجب الادا ہے۔ ایک دفعہ میں نے یہاں نکاح نامہ پڑھا، اس نکاح نامے میں لکھا تھا جناب 1948 میں ہمارا رشتہ ہوا ہے، تم خبر عائشہ زندگی گزرے میں 1948 میں نکاح ہوا ہے، نکاح نام 73 روپی مہر، ہاتھ چھ بقایات، ہاتھ چھ ادا گومت، ہاتھ چھ معاف سنت۔ اب کہتا ہے آج وہ 7 روپی کس کن دباز مہر، پرانا فارسی زبان کو نکاح نامہ تھا، اس میں 100 روپے بقایا تھا۔ اب 1948 میں جو اس 100 روپے کی ویلیو تھی آج وہ ویلیو نہیں ہے۔ آج جب وہ 100 روپے دے گا، 100 روپے میں تو آج کیلے کا درجن مشکل سے آتا ہوگا، اور اس وقت 100 روپے کی ویلیو کتنی ہوگی اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مہر خوشی سے ادا کرنا چاہیے، اور اس مہر کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اگر مہر بقایا ہو، رکھنا ہو، تو اسلام نے اس کو بین نہیں کیا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک طرف سے آرڈر دیتا ہے، اور دوسری خوبی ہے اسلام دوسری طرف سے کنسیشن بھی دیتا ہے۔ اسلام ان کو آرڈر مہر کر جو ادا، کنسیشن دی تم یہ کہ اگر تم فوراً ادا نہیں کر سکتے تو تم بعد میں بھی یہ مہر ادا کر سکتے ہو، مگر ادا کرنا فوراً ادا کرنا ہے آرڈر، بعد میں ادا کرنا ہے کنسیشن۔ اس کو کہتے ہیں مہر مؤجل، وہ مہر جس کے بعد میں ادا کرنے کی مدت طے کر دی گئی، مہلت لے لی گئی، تاکہ مہر مؤجل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی بیویوں کو خوش ہو کر کے مہر ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی نے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ بدکاری کر رہا ہے۔
ایما رجل نکح بامرأۃ وهو یرید اللہ یؤدی صداقہ فهو زان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ احق الشرور ما استحللتم بہن فروجہن، سب سے اہم ترین شرط نکاح میں وہ مہر ادا کرو جس مہر کے ادا کرنے کے نتیجے میں تم نے اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال بنایا۔ مہر کے علاوہ جو یہاں کشمیر میں لینے دینے کا نظام ہے وہ حرام بھی نہیں ہے اور لازم بھی نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں ذہن کلیئر رہنا چاہیے کہ ہم اپنی ہونے والی بیوی کو جو کچھ دے رہے ہیں، تھان ونتوس، بنک ونتوس، رقم ونتوس، کیا کہیں گے آپ، مگر ذہن کلیئر رہنا چاہیے کہ ہم یہ جو کچھ دے رہے ہیں اگر یہ گفٹ ہے تو لڑکی سے واپس نہیں لے سکتے، اور اگر یہ امانت ہے یوز کرنے کے لیے ہے تو لڑکی والوں کو پہلے دن بتا کر کے رکھنا ہے ہم یہ چیز آپ کو دے رہے ہیں صرف استعمال کرنے کے لیے، آئندہ ہم واپس لے لیں گے۔ جب ان کو پتہ رہے گا کہ ہاں یہ چیز انہوں نے ہم کو دی ہے صرف استعمال کرنے کے لیے، آئندہ کو واپس لینے کا حق ہے، یہ کہہ کر کے جب لڑکی والوں نے لیا تو ان کو واپس کرنا ہوگا، اور لڑکے کو بھی واپس لینے کا اختیار ہے، اور لڑکی والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ آپ کو واپس لینا ہے تو آج ہی واپس لے لو، اور اگر اسی دن وہ واپس کریں گے تو آپ کو واپس لینے کا۔ معاملات اپنے صاف رکھنے چاہیے، یہ ڈاؤٹ فل معاملے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہم نے کتنے کیس ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں یہی جھگڑا رہتا ہے، اور بعد میں جب اختلاف ہو جاتا ہے لڑکے والے کہتے ہیں تھان کونج ایشا تھان لڑکے سن حق کہ لڑکی ہوں، اس کے بعد نہ مفتی فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ جج فیصلہ کر سکے گا، نہ یہاں محلہ کمیٹی والے جو فیصلے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ پچونا تم تے شرع پرسو میں شرع، یہ کا شرع کیسے فیصلہ کرے گی، آپ کا شریعت کیسے فیصلہ کرے گی جب آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا یہ ہے کس کا۔ بہرحال معاملات اپنے بالکل صاف رکھنے چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں معاملہ صاف نہ رکھنے کی مصیبتیں عجیب عجیب ہے۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہوتا ہے، اس وقت ڈیسائیڈ کرتے ہی نہیں ہیں کہ آپ باپ کے ساتھ کیا ہیں، آپ باپ کے ساتھ ملازم ہیں، آپ باپ کے ساتھ پارٹنر ہیں، آپ باپ کے ساتھ ہیلپر ہیں، کر رہے ہیں کام، اور سال کے بعد جب جھگڑا ہو جاتا ہے بعد میں حل ہی نہیں نکلتا۔ باپ کہتا ہے یہ میرا ملازم تھا، بیٹا کہتا ہے میں پارٹنر تھا۔ اب پارٹنر مانے تو ویسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا، ملازم مانے تو ویسا ہی فیصلہ کرنا ہوتا۔ اب جب والدین سے کہتے ہیں بچس کیا کرو دبن سد کھوت وہیں دکانس پہ، مطلب صاحب ملازمت بین کنتے وہیں کہا سد دکانس پہ، اچھا ٹھیک۔ اب بیچارہ بیٹا بھی دکان میں شامل ہو گیا، بزنس کر رہا ہے سارا سال۔ 10-20 سال کے بعد جب یہ بیٹا کہے گا جناب وہ کیا چوس تو سوری سے چون نہیں بچا سیت نہیں میں کیا ہمیشہ چون تو ہندی کا تو سوری کیا ٹھیک اچھا تیل چاہیے مالک دبن ہے مالک کیوں بس محمد وين بموت سوين تو بنيو مالك سوری سے ام سنیں مالشن کی۔ اس کے بعد جب جھگڑے ہوتے ہیں تو جناب ان جھگڑوں کا حل نہیں نکلتا ہے، اور ہم روز یہ جھگڑے سنتے رہتے ہیں۔ باپ ایک طرف کھینچتا ہے، بیٹا دوسری طرف کھینچتا ہے، اور پھر کہتا ہے اشارہ فیصلہ چلیے کیسے فیصلہ کرے گی جب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا صاف صاف۔ تو بس اسی طرح سے یہ نکاحوں میں میں ایک نکاح پڑھ رہا تھا، اس نکاح پڑھنے میں کہا اچھا مہر آپ کا یہ ہے، جی ہاں بالکل، اور یہ باقی کیا ہے، کہنے لگا یہ تھا تھان مطلب سے ایشا لڑکی ہوں تھا کہ لڑکو سن تو بنا ات میں چھیڑو تو اتھا تو اتھا مطلب سا نار تو بستا۔ میں نے کہا کل کو یہ بیٹی اگر یہ پوچھے گی جناب یہ جو تھان ہے یہ میرا ہے یہ شوہر کا ہے مجھے کیا کہنا، تب تمیز کرو سر ڈیسائڈ تمیز کرو۔ اس کے بعد پھر جھگڑا ہو، چنانچہ اس کے بعد جب جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں ات کریو فاصلہ میں تو میں تمی دو خبرداری اور خبردار ادھر مت آنا۔ میں نے اسی دن بھیجا کہ آج آپ فیصلہ کر کے رکھو، کیونکہ ٹکراؤ ہو گیا، اور ٹکراؤ ہونے کے بعد جو ہے اسی تھان پر جھگڑا ہو گیا۔ لڑکا کہتا ہے تھان بس میں تو ہی مت، وہ کہتے ہیں جب ہم کو نہیں دیا تو اس دن دیا کیوں تھا، پھر تل رضو تمی دو واپس۔ معاملات اپنے صاف رکھنے چاہیے، اور جب معاملات صاف نہیں ہوتے ہیں تو بابا یہی ٹکراؤ چلتے ہیں، ان ٹکراؤں کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ نکاح کی مجلس ہے، دونوں خاندانوں کو بہت بہت مبارک۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جن اہم ترین جگہوں پر، جن چند جگہوں پر مبارکباد دی ہے اس میں نکاح بھی وہ جگہ ہے کہ آپ نے نکاح کی مجلس میں نکاح والے کو مبارک کہا، بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت دے اور تو دشمنی لوگوں نے جوڑ، اگر جوڑ لگ گیا جناب زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اور پھر چاہے معاشی طور پر تنگ دست ہوں پھر بھی خوش رہتے ہیں دو میاں بیوی اگر جوڑ لگ گیا۔ جب جوڑ لگ جاتا ہے شوہر کو معاشی مشکلات آتی ہیں بیوی ساتھ دیتی ہے، اور اگر جوڑ نہیں لگا ہوتا ہے شوہر کما رہا ہے بیوی کہتے ہیں سن کی
قدر نہیں ہوتی ہے. جوڑ لگ گیا اور جوڑ لگنے کے بعد پھر مزاج ایسا بنتا ہے, عورتیں کہتی ہے فقیر ازبت گئی فقیر باہر, یا اگر پائر مذہب سے بچس تاختے تیار پائر مذہب. یہ گاؤں والے کیا کہتے ہیں, اگر میرا شوہر جھونپڑی میں بسے گا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کیونکہ بچس امیز پت. لیکن جب جوڑ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا, ایسا محلات میں بھی آپس میں لڑتے رہیں گے, محلات میں بھی ٹکراؤ ہوتا رہے گا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ لڑ کر کے اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. ہم نے چھوٹی باتوں پر تباہ ہونے والے خاندانوں کو دیکھا, چھوٹی باتوں پر بہت ہائی فائی لوگوں کو لڑتے دیکھا, چھوٹی باتوں پر بہت دینداروں کو لڑتے دیکھا, چھوٹی باتوں پر بہت پڑھے لکھے ڈگری والوں کو لڑتے دیکھا, چھوٹی باتوں پر دولت والوں کو لڑتے دیکھا کیونکہ مزاج صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھا بڑی بڑی مشکلات ہیں, لیکن چونکہ میاں بیوی دونوں خوش ہیں, خوش زندگی گزار رہے ہیں, مشکلات دونوں مقابلہ کر رہے ہیں. معاشی مشکلات آ گئی, بیماریوں کی مصیبتیں آ گئی, مکان تباہ ہو گئے. کیسے؟ اولادیں نہیں ہیں, بیوی کہتی ہے نہیں ہے اولاد, میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جوڑ لگا ہوا ہے. خیر, تو اللہ کے نبی فرماتے تھے بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ تعالیٰ شانو تم دونوں کو برکت عطا کرے اور تمہارے اندر جوڑ لگ جائے. اسی طرح سے نکاح اس وقت ہے. نکاح کرنے میں اگر لڑکا مجلس میں موجود ہوتا ہے تو بہت اچھا, مگر بعض دفعہ بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے سماج میں شوہر موجود ہوتا ہے, نکاح کے مجلس میں نہیں آتا. لڑکے سے طرف سے وکیل, لڑکے موجود جو سکے جینے پان نکاح مجلس میں سے. تو جناب سوچنا سوچ پہراؤن زیادہ اہم مسئلہ, نکاح مجلس میں چن جنتے اہم مسئلہ. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے نکاح میں ہوا کیا ہے. اس کے بعد لڑکے سے پوچھتے ہیں مہر کتنا تھا, تو بتا شاید ڈیڑھی جانس پتا بحث کاغذ میں, لیکن میں کیا پتا نکاح سن ایشورا میں کیا پتا. اچھا, لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں جناب مہر کتنا, وہ کہتے ہیں ہم نے وکیل صاحب کو کہا تھا تے میں نکاح کاغذ میں دستخط کربت بحث امام سبز پتا. یعنی نہ لڑکے والے یاد رکھیں گے نہ لڑکی والے. وکیل صاحب کے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے بہت وکیل کچھ تھا یاد. اس لیے سب سے بہتر ہے کہ لڑکا خود موجود رہے اور وہ سمجھے کہ نکاح میں کیا فیصلہ ہوا ہے, مہر کتنا طے ہوا ہے, ادا کتنا ہوا ہے, میری بیوی کا میرے ذمہ باقی کتنا ہے, میں فری ہو چکا ہوں یا نہیں ہوا ہوں, اور اپنے ہاتھ سے سائن کرے اپنی بیوی کو قبول کرنے کا. مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب فون کر رہے تھے, کہ لگا جناب لڑکی چھ بیکس ملکس مز لڑکی چاہیے تھی, نکاح ہے کیا گژھت, میں دپس آ ہیٚکہِ گژھت. دپان ٹھیک تیل کروا ویڈیو کانفرنسنگ, میں دپا ویڈیو کانفرنسنگ چھنہٕ ضروٗرت. دپان ہے تیل لڑکہ چھُنہ بیکس ملکس مز. میں نے کہا جناب کشمیریوں کا حال یہ ہے کہ شوہر یہاں ہوتا ہے پھر بھی نکاح مجلس میں نہیں آتا. وہاں تم وکیل بھیجتے ہو, جب لڑکا دوسرے ملک میں ہے تو اس کی طرف سے وکیل کیوں نہیں آئے گا؟ وکیل کچھ بنے, میں کہاں سا بنے تم وکیل. لڑکا وہاں سے کہے میرا باپ وکیل ہے, لڑکا وہاں سے کہہ رہا ہے میرا ماموں وکیل ہے. جیسے یہاں گھر میں بیٹھ کر وکیل بناتا ہے, ویسے وہاں کے جہاں ضرورت ہے وکیل بنانے کی وہاں کہہ رہے ہیں ویڈیو کانفرنس کریں گے, اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں لڑکا آتا نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتا, یعنی سوچ کیوں صحیح نہیں ہے. لڑکا موجود ہے وہ نکاح مجلس میں خود آ سکتا ہے, وہ بھیجے گا وکیل. اب لڑکا دوسرے ملک میں ہے, کہتے ہیں نہیں وکیل نہیں, آپ کریں گے ویڈیو کانفرنس, صبح ہوت فونس پٹن میں کور نکاح قبول, یہ یہاں سے نکاح پڑھائیں گے تو نکاح ہو جائے گا. اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے, ایک مجلس ہونا ضروری ہے. کہہ لگا ہے آج اچھو سائنس میں تو بس مت بوزمت آج سائنس صحیح ووت کا بوزمت سائنس اچھو, مگر دنیا کی کسی عدالت نے ابھی ویڈیو کانفرنسنگ کی گواہی نہیں مانی. گواہ صاحب دوسرے ملک میں ہوں گے اور وہ جج کو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں, چلے گا؟ حاضر ہونا شرط ہے. خیر, لڑکا موجود ہوتا ہے, لڑکی کی طرف سے وکیل آتا ہے. اس وکیل کو سمجھنا چاہیے میں ذمہ داری, میرے ہاں کہنے سے بیٹی اس کی بیوی بن جائے گی, میرے ہاں کہنے سے بیوی بن جائے گی. اس لیے مجھے اچھی طرح سے دیکھنا ہے. میں نے لڑکی سے اجازت لی ہے, لڑکی خوش تھی, اس نے رضامندی سے اجازت دی ہے, وہ کہ پریشر میں تو نہیں ہے, اس کو گھر والوں نے دباؤ تو نہیں کیا ہے. اور یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتی تھی, لڑکی کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتی تھی, گھر والوں نے دباؤ کر کے کسی اور کے ساتھ کر دیا, وہ دباؤ میں بیچاری بول نہیں پا رہی ہے, ادھر سے دل رضامند نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ جی ایسا ہو سکتا ہے, بلکہ ہوا ہے. چاچے ہمارے ہاں ایک دفعہ پولیس والوں نے ایک لڑکی کو بھیجا, پولیس نے یہی شہر کی پولیس والوں نے لڑکی کو بھیجا کہ آج پوچھتا ہوں عشا نکاح گمت کنہ. اب اسے لڑکی سے پوچھا بھائی, اور وومن پولیس ساتھ, اب اس کا بیان لیا کیا ہوا ہے. کہنے لگا جناب میں نے کسی اور لڑکے سے وعدہ کر رکھا تھا اور مجھے اسی کے ساتھ کرنا تھا, میرے گھر والوں نے مجھے پریشر کیا, میں اندر سے رضامند تھی مگر زبان سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی. گھر والوں کو پتا تھا یہ مانے گی نہیں, ہم اگر اس سے پوچھیں گے یہ انکار کر دے گی, اس لیے انہوں نے فنکشن کر دیا. اب میں نے سوچا جس دن یہ جس وقت مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے میں کہوں گا مجھے قبول نہیں ہے,
مگر وہ پوچھنے آئے ہی نہیں. گھر میں فنکشن چل رہا تھا, فنکشن ہو گیا, مجھ سے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اب جب فنکشن ختم ہو گیا میں وہاں سے نکلی اور تھانے میں گئی. میں تو نکاح چوکومتی کی اون سے امام صاحب بلائی تھی, اون سے وکیل بلائی تھی. امام صاحب تم نے نکاح پڑھا؟ کہنے لگا جناب. آپ نے کیسے نکاح پڑھا؟ کہنے لگا وکیل صاحب نے گواہی دی. وکیل صاحب کون ہے؟ وہ لڑکی کا ماموں ہے. چپرسا اس کیا سا تو اس کا وکیل تم جناب اس وکیل لڑکی ہند طرف ہاں لڑکی ہند طرف وکیل سا لڑکی پرسمت تبنا میں پرسن لڑکی. اچھا کیوں نہیں پوچھا تم نے لڑکی کو؟ تو ام سن مل وون ژٕ گوکھ لڑکی ہند طرف وکیل. بہٕ دپس ہے بہٕ پرٛژھا أمِس لڑکی دپان ہے وۄنۍ کیٛاہ تٔمِس پرٛژھُن یوٗت فنٛکشن ہے چھُ وۄنۍ کیٛاہ تٔمِس اَسہِ چھُ تٔمِس پرٛژھمُت پارسا نکاح. اس شہر کے کنارے پر ہوا واقعہ, شہر کے اندر نہیں, شہر کے میونسپلٹی ایریا سے باہر کا واقعہ ہے. کیس مگر شہر کے ایک تھانے سے ہمارے یہاں پہنچا تھا. اب لڑکی سے پوچھنا اب کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا بالکل رضامندی. ماموں سے پوچھتے ہیں تو نے وکالت کی؟ کہنے لگا جناب میں نے وکالت کی تھی مگر باپ کے کہنے پر میں نے لڑکی سے نہیں پوچھا تھا. امام صاحب سے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا یہ برونٛٹھ کن بیان دیُت بہٕ چھُس لڑکی ہِنٛدِ طرفہٕ وکیل, میں لڑکی کی طرف سے وکیل بن کر نکاح پڑھ رہا ہوں. میں پور خطبہ کرنے میں دستخط کوری بس ہوئی. اس لیے وکیل کو سمجھنا, اس کے بعد اب سمجھنا ہے نا یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کیونکہ لڑکی سے پوچھا ہی نہیں گیا. اس کی اجازت کے بغیر مجلس میں نکاح ہوا اور فراڈ کیا ہے باپ نے اور ماموں نے مل کر. تو لہٰذا وکیل کو سمجھنا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. اور ذمہ دار یہاں شہر میں ایک دفعہ نکاح ہو رہا تھا اس طرف کے علاقے میں, یہ ادھر سورا سائڈ میں, ہم بھی نکاح کے مجلس میں موجود تھے. وہاں یہیں کشمیر کے ایک عالم نکاح پڑھ رہے تھے. اب جب وکیل صاحب سے پوچھا کیا سے وکیل تو چھوا وکیل دپان اہن حظ بہٕ چھُس وکیل. ویسے لڑکی کیا ناو دپان تہِ چھُنہٕ مےٚ پتہ ناو کیا سُہ گوٚو یِمنٕے پرٛژھُن. ژٕ کِتھ کٔنۍ بنیوکھ وکیل؟ دپان بہٕ آس ییٚتہِ نماز پرنہِ دِگر نماز. یِمو ووٚنمُت ژٕ گوکھ وکیل تہٕ مےٚ دوٚپمس چلو بٕے گوٚژھ وکیل. ژٕ کِتھ کٔنۍ بنوہے وۄنۍ؟ دپان بہٕ چھُس نا خاندانُک زیُٹھ یِوان. اچھا تو لڑکی کا نام کیا ہے؟ دپان ادٕ سُہ چھُنہٕ یاد وۄنۍ چھِ یِم نٔے بچہِ چھِ واریاہ زامٕتۍ تہٕ کتھ روٗد یاد وۄنۍ کس ناو. یہ اس طرح وہ عالم جو ہیں وہ اتنے گرم ہو گئے ان پر کہ تم نے کھیل سمجھ لیا ہے نکاح کو. اس وکیل تم بنا رہے ہو اور اس کو وکیل کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر یہ اپوز جھوٹ ہوتا تو بہت خوشی کی بات تھی مگر جھوٹ نہیں. اور گاؤں میں ہوتا کہیں کہتا ہے صاحب ہو سکتا ان پڑھ لوگوں کا معاملہ ہوا, یہ تو شہر میں ہوا. تو بہت چوکنا رہنا ہوتا ہے, لڑکی سے پوچھنا ہوتا ہے, ایک ایک چیز صاف صاف واضح ہو جانی چاہیے, اس کے بعد پھر نکاح پڑھنا چاہیے. نکاح کے بعد اگلی زندگی بڑی اہم ترین زندگی ہے. وہ خوشیوں والی زندگی بھی ہے, وہ ذمہ داری والی زندگی بھی ہے, اس میں امتحان بھی ہے, صبر کا امتحان, برداشت کا امتحان, اخلاق کا امتحان, رویوں کا امتحان. آپ کا رویہ کیسا ہوگا, بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کیسا ہوگا, یہ بیوی کا امتحان ہے. شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا, یہ اس کا امتحان ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے اسی شہر میں ایک خاتون نے اپنے بچوں کو سکول روانہ کیا اور پیچھے سے خودکشی کر لی. اب یا تو ظلم رہا ہوگا شوہر کی طرف سے یا کیا بات ہوئی ہے واللہ عالم, یا قتل ہوا ہے یا خودکشی ہوئی ہے. لیکن جب ہم نے سنا واقعہ کہنے لگے جی بچے تو سکول میں ہیں اور ماں پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. یا چار اس میں سے اب جب وہ بچے واپس آئیں گے وہ کیا دیکھیں گے؟ میاں بیوی آپس میں اپنا رویہ ٹھیک کریں. ہمارا دین کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, پیار کے ساتھ زندگی گزارو. ان کو یہاں سے محبتیں دو, ان کو یہاں سے خوش رکھنے کی کوشش کرو, ان کے تقاضے پورے کرو, ان کے دل مت دکھاؤ, اپنی زبان کا رویہ صحیح رکھو. اور ادھر سے عورتوں کو کہا گیا تم اپنے شوہر کے وفادار رہو, اپنے شوہر کو خوش رکھو. اپنے میکے کو اتنا خوش رکھنے کی تمہیں فکر نہیں کرنی ہے, تم اپنے شوہر کو خوش رکھو, تمہارا میکا بھی خوشی رہے گا. تمہارے میکے والے یہ چاہیں گے لڑکی گس آباد عشق خوش. اور اگر تم نے اپنے اپنے میکے والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور شوہر کو ناخوش کیا ہے تو اس کے نتیجے میں تمہاری فیملی لائف خراب ہو جائے گی. یہ مرد کا بھی امتحان ہے, عورت کا بھی امتحان ہے. کون مرد ہے جو اپنے اچھے اخلاق, اپنے نرم مزاج, اپنے برداشت, کڑوی باتوں کو سہ لینے کے نتیجے میں اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنائے؟ اور کون عورت ہے کہ جو اپنی برداشت, اپنی نرم مزاجی, شوہر کی غلطیوں کو برداشت کر کے اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنائے؟ ہم نے ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ جس نے کہا کہ نا مجھے معلوم ہے کہ میرا شوہر بگڑا ہوا ہے, مجھے یہ معلوم ہے میری ساس جو ہے وہ بڑی ظالم ہے, مگر میں برداشت کرتی رہوں گی. کیوں؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا فیوچر تباہ ہو جائے. کہتا ہے ظلم کرتے نم کرتن وہ کر برداشت مگر بدیم نے پنن رشتہ خراب گژھن یک طرفہ طور پر.
اور اس کے بعد میں جب وہ ساس جو ستا رہی تھی وہ جب کینسر پیشنٹ ہو گئی اور بعد میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بعد میں یہی بیٹی تھی جو اس کا پیشہ پکانا بھی صاف کرتی تھی، اور بعد میں وہ صاف کہتی تھی میں دس معافی مچمک واریاہ ستمس، میں دس معافی مچمک واریاہ ستمس، وہ جو سوری کی تھی اب معافی مانگ رہی ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا امتحان ہے کہ میری بیوی اگر بگڑی ہوئی ہے، میرے سسرال والے اگر صحیح نہیں ہیں، مجھے اپنی زندگی کامیاب بنانی ہے، میں یک طرفہ طور پر برداشت کروں گا، میں یک طرفہ طور پر صبر کروں گا، اس کی غلط باتوں کو بھی میں اچھے معنی میں پہنا کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بناؤں گا۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اگلے والے کی غلطی کو مسئلہ نہ بنائے۔ جس پر یہاں کشمیر میں بعض لوگ بڑی قیمتی جملے بولتے ہیں، اسی میں سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کیا، کشن پھول پز نہ زہر پھول بناؤ۔ اگر چھوٹی بات ہوگی اس کو بڑا بام مت بناؤ جس کے نتیجے میں گھر تباہ ہو جائیں گے، اس کو وہی دباؤ۔ اس میں شوہر کا بھی امتحان ہے، بیوی کا بھی امتحان، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش، دونوں خاندان خوش رہتے ہیں اور اللہ کا دین کا حکم پورا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے بہت سارے مسائل وہ ہیں جن پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے تب تک جب تک نکاح نہ ہو، اور نکاح ہونے کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ بہت سارے حرام وہ ہیں جیسے، اور ساتھ میں یہ بھی آخری بات کہ شوہر یہ سمجھیں ہماری بیویاں ہمارے لیے محسن ہیں، محسن، اور ان کے دو احسان ایسے ہیں، وہ دو احسان کوئی نہیں کر سکتا اور وہ صرف بیوی کر سکتی ہے۔ کسی کے اختیار ہی میں نہیں ہے وہ احسان کرنا، وہ احسان ماں بھی نہیں کر سکتی، وہ احسان بہن نہیں کر سکتی، وہ احسان بیٹی نہیں کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتی، وہ صرف بیوی وہ احسان کرتی ہے۔ نمبر 1 حلال اولاد پیدا کر کے دے گی، اور نمبر 2 مرد کو گناہ سے بچا لے گی۔ یہ صرف بیوی کر سکتی ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے ماں تو نہیں کر سکتی، یہ بہن تو نہیں کر سکتی، یہ تو بیوی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کا اپنا محسن مانو اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے علاوہ ان کے بہت احسانات ہیں، ہمارا گھر اسی سے چلتا ہے، ہمارے بچے انہی کے ذریعے پالے جاتے ہیں، وہ ہم کو خوشیاں انہی کے ذریعے سے ہیں۔ واقعتاً جب میاں بیوی دونوں آپس میں خوش ہوتے ہیں تو کیسی مزیدار زندگی ہوتی ہے۔ اگر شام کو کھانا کچھ نہیں لیکن میاں بیوی ایک ساتھ بات کر رہے ہیں وہی خوشی ہے۔ جناب رات ہو دودھ مدھ بات اگر آسا وہ بھی خوش ہیں، مگر میاں بیوی دونوں خوش۔ اور اگر دونوں میں ٹینشن ہے جناب آپ کے وازوان بھی وہیں رہتے ہیں، کسی بھی مزہ نہیں آتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ محبتیں برتو، وہاں سے محبتیں ملیں گی۔ بیویوں کو کہو میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، بیویاں کہیں گی میں تیرے بغیر ادھر رہوں گی۔ میں نے ایک دفعہ ایک عورت سے پوچھا کیا تمنا، دبن جی خاندار گسن سلامت روزن بس میں شوتی سونا۔ میں نے شوہر سے کہا ایسی بیوی ملے گی اور کہیں؟ تو بس یہاں سے رحمت خدا ایسا میں دپس یہ کیا ونان خاندار چون، دپن یہ رحمت بہ کت گیا رحمت یہ ہے۔ جب ایسی باتیں ہوں گی تو کیسی محبتیں ہوں گی۔ بیوی سے عورت سے پوچھیں گے کہ تمہاری خواہش، ہمیں اصل پلو گسم آسن، زیور گسم آسن، مکان گسم آسن، اس کے مقابلے میں عورت کیا کہتی ہے؟ تو ہے یہ گسم سلامت روزو میں سوری کے ٹھیک۔ میں نے شوہر سے پوچھا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا یہ رحمت، یہ خدایان سوز میں رحمت، خبر میں کچھ نیکی اس کرمس خدایان سوز میں رحمت۔ پچھلے ہفتے ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے یاد ہی نہیں آتا ہے میں نے کون سی نیکی کی ہے، مجھے ایسی بیوی ملی ہے کہ ہم کو 22 یا 24 سال ہو گئے، آج تک نہ میں نے کبھی اس سے زور سے بات کی ہے نہ میری بیوی نے کبھی مجھ سے زور سے بات کی ہے۔ جو کچھ آج تک میں نے کہا مجھے کبھی یاد نہیں، بیوی نے کہا نہیں میں نے یہ کروں گی، کہا مجھے یاد ہی نہیں کبھی۔ میں ونتا میں کچھ نیکی چ کروں، میں تو کیا بنے سب کچھ نیکی چ کروں، میں کیسے بتاؤں گا؟ وہ آج پھر آنے والا ہے، وہ آج کہہ رہا تھا پھر میں ملاقات کروں، بلکہ شاید ہو سکتا ہے یہاں آیا بھی ہو کہیں۔ وہ واقعات اپنی بیویوں کے ساتھ محبتیں کرو، بیویاں محبتیں کریں گی۔ اسلام نے شوہروں کو بھی کہا ہے اور بیویوں کو بھی کہا ہے، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ نکاح کی مجلسیں مسجد میں کرنے کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے، کیا یہ باتیں سمجھائی جائیں، جن کے نکاح ہو چکے اپنی فیملی لائف کو کامیاب بناؤ، اس میں صبر کرنا پڑے، برداشت کرنا پڑے، سہنا پڑے، جھیلنا پڑے، دور اندیشی اختیار کرنی پڑے، ٹھیک کرو مگر چھوٹی باتوں سے اپنے گھر کو برباد مت کرو۔ بیوی نے کہا بگسا معلوم دپن اوترا سا گمس ون کترائے بھی ٹھیک خوش ونان نسا میں چھ نیرن، یہ ونان میون چھ اجازت، گو ٹکراؤ شروع معمولی بات پر۔ اگر بیوی کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں آج نہیں کل جاؤں گی جب تم اجازت دو گے، یا شوہر اگر کہتا ہے بہت اچھا پچھلے ہفتے بھی گئی تھی آج تمہارا جی چاہتا ہے جاؤ کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی نرم ہوتا، یہ کہتا ہے بہت اچھا کوئی اجازت ہے ویسے پچھلے ہفتے ہی۔ یا بیوی اگر یہ کہتی یہ وہاں میں واقعتاً پچھلے ہفتے گئی تھی کوئی ضروری نہیں آج جاؤں، جس دن تم خوشی سے اجازت دو اس دن جاؤں گے، تو رشتہ بچ جاتا۔ وہ اپنی اکڑ پر رہے گا، اترا ایسا گمت آج کیا درائک بھی بدے میں نے گسنا خوشانا میں گسن ژٕ کس چھُکھ، بس ہو گیا ٹکراؤ شروع، اور ٹکراؤ ہونے کے بعد پھر دونوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کامیاب شوہر بننے کے لیے
کتاب پڑھنی چاہیے، کامیاب بیوی بننے کے لیے بھی کتاب پڑھنی چاہیے، اس کے بعد رشتے کامیاب ہوتے ہیں، اور جب دونوں کامیاب ہوتے ہیں تو دونوں گھر خوش رہتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ نکاح پڑھا جائے گا، اس نکاح میں اصول کے مطابق لڑکے سے پوچھا جائے گا، یا لڑکے کی طرف سے جو بولنے والا اس سے پوچھا جائے گا، اور کافی لڑکی سے پوچھا جائے گا، لڑکی کی طرف سے وکیل ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ لڑکی کی اجازت ہے، مہر کتنا طے ہوا ہے، یہ ساری باتیں طے ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ اور پھر ایجاب قبول ہوگا۔ فرمائے تو لڑکی ہند طرف کچھ وکیل تو گواہ تو چھوا لڑکی ہند طرف یو برونٹ کو لڑکہ سن طرف کس سے کت کریں تو چھو بچی ہند طرف یو برونٹ کو۔ وعلیکم السلام، تھیو تشریف ماشاء اللہ۔ تو کس گواہ سیت جناب یو برونٹ کن یو برونٹ، شاباش ماشاء اللہ۔ تو کیا اسم شریف؟ محمد اشرف بٹ صاحب۔ تو چھو امس بچی ہند طرف وکیل، امس بچی ہند نکاح ونکنس سپدِ واریاہ اصل۔ یہ بچی کیا واتو تھی؟ واریاہ اصل۔ تو چھو تمس پتر، امس بچی چھو اجازت ہیوتمت، پان ہیوتوس اجازت، پنہ زی سے پرسوس، تم بچی بوز اصل پہ تو کیا پرسوس، تم کیا جواب دتنو؟ اچھا، تو ونوس بچس ناو عرفان احمد، تمس سی تہد نکاح پرن، تو چھوا تسلیم قبول؟ ام بچی کیا وون؟ قبول۔ یم وز تھی پرسو تم دیت جواب، تم وز کس اوسمت چھو تہ سیت؟ شوکت صاحب اسمت چھ سیت، فیاض صاحب تہ سیت۔ تہذ موجودگی مز آو پرسنہ یہ کت یمو ون، یہ چھا یمو پرسمت؟ تم بچی دیت خوش دلی سۭتۍ اجازت؟ واریاہ اصل۔ دوبارہ مس پرسن ضرورت؟ بالکل نہ، ٹھیک۔ مہرک فاصلہ چھوا تھی کرن کن کورمت چھو؟ کرت چھو۔ سہ کیا فاصلہ چھو؟ ات کس دی جواب؟ تھی دیو جواب کہ یم دن؟ تھی فرمائیو کیا چھو مہرک فاصلہ کورمت؟ زیورات، تم آسن زیورات صحیح، بیٚیہِ آسن تم پنٕنۍ تہٕ تم آسن مہرس پٮ۪ٹھ۔ یہ کیا سا تھی زیورات آز تام یا آز یوکن؟ آز یوکن یس زن صرف ییٚمہِ ساتہٕ یہِ یی تمہِ ساتہٕ چھُ اکھ پونٛڈ، تمہِ ساتہٕ سُہ کیٛاہ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ مۄہر تُلُن، ٹھیک، سُے یوتن روزِ کیٛازِ سُہ چھُ تٔمِس تمہِ ساتہٕ تُلُن، ٹھیک چھُ، چھُنہٕ یتھ منٛز اِنکلوٗڈ کینٛہہ، ٹھیک چھُ، مگر سُہ کرو أسۍ اِنکلوٗڈ اتھ منٛز، ٹھیک چھُ، اَسہِ چھُ اوٚنمُت لسٹ سون پانس سۭتۍ کیٛاہ چھُ دیُتمُت، سُہ گژھِ اتھ منٛز اِنکلوٗڈ، سُے روزِ سُہ چھُ أسۍ کران، یہِ چھُ یِمن سۭتۍ ایگری کٔرِتھ۔ تسلیم سوری ایگری؟ یہ کیسا یمو آز تام گولڈ بصورت زیورات اونمت چھو اور آئندہ انن یم اخ پونڈ جتن تم آئندہ یہ سوری چھو مہرس مز، یہ چھو تھی تسلیم؟ تسلیم۔ بے کانٛہہ مطالبہ چھا تہند طرف؟ بے کانٛہہ مطالبہ چھا؟ ٹھیک چھو۔ تیل چھا میں اجازت بہ پر خطبہ؟ تو مطلب گو اس ییٚلہِ نکاح نام لیکھن چھُ اتھ منٛز چھُ لیکھن رضامندی سے یہ کیسا یمو زیورات دتمت چھ بصورت گولڈ دیتمت بصورت زیورات، سہ سوری بطور مہر، لڑکی بنے تک مالک، لڑکہ گو فری، امس پہ امس کہیں ذمہ داری، مہر گو سوری ادا، اس لکھن بون کن مہر کتنا بقایات کراس کہیں نہ، کوتا گو بخشن کہیں نہ، کوتا گو ادا جواب یہ صحیح۔ ات ما یہ ضرورت کہ یہ وچھاو کتس تام آسی مہر، کیا امس چھا ضرورت کن چھن کہیں ضرورت؟ نہ حظ یہ وٕنکٮ۪نس سٲری أسۍ دِمو ڈِٹیل سُہ لیکھِو تُہۍ تَتھ منٛز یِم چیٖز ٹھیک چھُ، اَتھس چھُ وۄنۍ ما ہٮ۪کو أسۍ چھِنہٕ تِتھۍ صحیح صحیح ایپروکسِمیٹ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، اَتھ چھُ یوٗت قۭمَتھ أسۍ ٹھیک چھُ، ٹھیک چھُ، سُہ گژھِ یِمن تہِ آسُن قٲبلہِ قبوٗل، صحیح، ییٚتنس چھِ تِم تہِ گژھِ آسُن قٲبلہِ قبوٗل، اہن سا پٔزۍ پٲٹھۍ ہسا لگہِ بہتر، ٹھیک۔ میں چھا اجازت تیٚلہِ بہٕ پرا خطبہٕ، بہٕ کرا ایجاب قبوٗل؟ لڑکہٕ حظ چھُ اَسہِ لڑکہ چھُ موجوٗد، لڑکس چھا بیٚیہِ کینٛہہ وَنُن؟ لڑکس طرفہٕ ما چھا کانٛہہ خفیہ ڈِمانڈ ٲسمٕژ؟ بہت اچھا، ٹھیک چھُ۔ ویسے سوال چھُ نامُنٲسِب، مگر اس لیے چھُ یِوان سوال کرنہٕ کہ یہ مصیبت چھُ ییٚتہِ تہِ شروع گوٚمُت،
اس لیے ہرگز گژھِ نہٕ یہ جرم گژھُن کیا کہ اندی یہ ڈیمانڈ کرنا ہے بچی گژھِ آسُن یہ سۭتۍ بچی گژھِ آسُن یہ سۭتۍ مطلب ییٚلہِ یتھ سماجس منٛز اَسہِ بوٗز کہ لڑکن ہسا چھُ اندی تِمن ووٚنمُت ہے بچی گژھِ آسٕنۍ گٲڑۍ تہِ سۭتۍ اگر آز نہٕ صحیح کم سے کم رٮ۪تۍ بعد دۄیہِ رٮ۪تۍ بعد مگر گٲڑۍ چھِ آسان ضروٗری اس لیے چھُ یہِ سوال یِوان کرنہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَمہِ مُصیبتہٕ نِش ییٚتہِ چھا کمٕے مُصیبت تہٕ وۄنۍ گوٚو ییٚتہِ بیٛاکھ مُصیبت تہِ گژھِ شروٗع ڈِمانڈ اس لیے ہرگز گژھِ نہٕ یُتھ چیٖز یہ لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا لڑکی والوں سے حرام ہے یہ جرم ہے تیل پارا بہٕ خطبہٕ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب محمد اشرف بٹ صٲب تُہۍ چھُو پننہِ باوزِ ہِنٛدِ طرفہٕ بطور وکیل تٔمۍ سٕنٛدِ اجازتہٕ سۭتۍ یِمن دۄن بایَن ہٕنٛز گوٲہی رٔٹِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ اجازتہٕ سۭتۍ کوٚروٕ تٔمِس بٔچی ہُنٛد نکاح تُہۍ یتھ نکاح مجلس منٛز أمِس لڑکس سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ عرفان احمد یُس تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بِہِتھ چھُ کوٚروا تٔمِس بٔچی ہُنٛد نکاح تٔمۍ سٕنٛدِ اجازتہٕ سۭتۍ پننہِ وکالتہٕ سۭتۍ سۄ بٔچی دِژو تُہۍ نکاحن ییٚمِس لڑکس یُس مجلس منٛز موجوٗد چھُ ییٚمِس ناو چھُ عرفان احمد صٲب دِژوا یہِ لڑکی نکاحن منٛز عرفان احمد صٲب تُہۍ چھُو یتھ نکاح مجلس منٛز أمِس بٔچی ہُنٛد نکاح پانس خٲطرٕ قبوٗل کران ییٚمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ وکیٖل چھِ محمد اشرف صٲب ییٚمہِ سُنٛد مہر یُس تۄہہِ ادا کوٚرمُت چھُو بصوٗرتِ گولڈ یُس تۄہہِ ادا کوٚرمُت چھُو سُہ آسہِ سورُے بطور مہر کوٚروا یہِ نکاح قبوٗل کوٚروا قبوٗل تسلیٖم قبوٗل الحمدُاللہ الحمدُاللہ مسمہ عرفان احمد بنیو خاندار اور ییٚمِس بٔچی ہِنٛدِ طرفہٕ اشرف صٲب وکیٖل چھِ سۄ بٔچی بنے ییٚمہِ سٕنٛز خانداری لڑکس پٮ۪ٹھ چھُ فرض لڑکس پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم سُہ کرِ پننہِ خانداری سۭتۍ سُہ بہتریٖن سلوٗک ییٚمیُک حُکم خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمیُک حُکم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرفہٕ أکِس مُسلمانس چھُ اور أمِس بٔچی پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم أمِس چھُ فرض سۄ بسہِ پننِس خاندارس سۭتۍ تِتھ کٔنۍ یُس حُکم چھُ خۄدا تعالیٰ سُنٛد یُس حُکم چھُ جناب رسول اکرم صلی اللہ یِم دۄشوے بٲژ روزن پانہٕ ؤنۍ خۄش و خُرم دۄشوٕنی خاندانن چھِ خوشی خوشی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسمٕتۍ چھِ نکاح مجلس منٛز تس لڑکس ییٚمِس نکاح اوس گژھان تٔمِس ٲسۍ دعا دِوان بارک اللہ فیکما و جمع بینکما بالخیر سون دعا تہٕ چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ یی اللہ تعالیٰ دِنۍ یِمن جوڑ بیٚیہِ دِنۍ یِہنٛدِس رِشتس منٛز برکت اور یِمن رِشتہٕ گژھنَے چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ بنٲیِن رِشتہٕ سہل تہٕ آسان یِمن گوٚمُت چھُ تِہُنٛد رِشتہٕ بنٲیِن کامیاب
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله